میں تو کیونکہ سوری درمیان میں بات ہو رہی ہے, میں اپنے میڈیا کا جتنا شکریہ ادا کروں کام ہے. ایس ڈی جی آئی ایس پی آر, آئی ایم ٹیلنگ یو, آئی ایم اسپیکنگ مائی ہارٹ آؤٹ. لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ شاید ڈی جی آئی ایس پی آر یا فوج ہی سارا کنٹرول کرتی ہے, اور میں یہاں کھڑے ہو کے بڑی دفعہ کہا ہے آپ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں. کیا آج تک کوئی کہہ دے, کوئی اینکر, کہ جی یہ بات کرنے سے منع کیا گیا ہے, یہ بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ ڈسکشن ضرور ہوتی ہے. میں آپ کو اپنے لاجک دے دوں گا, اگر آپ اس سے کنونس ہوتے ہیں تو پلیز بات کریں. جی آپ کا شکریہ ادا کر کے کہ آپ نے کہا کہ اگر 1971 میں میڈیا آزاد ہوتا تو پاکستان نہ ٹوٹتا. بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور آپ وہی بات کر رہے ہیں جو ڈیموکریٹک فورسز اور ہم عرصہ دراز سے کہہ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ شکریہ کے ساتھ سوال اب میرا یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے جو سوالات کیے ہیں پی ٹی ایم والوں سے, بڑے ویلڈ سوالات ہیں. جی, وہ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں, اور مسنگ پرسنز کا مسئلہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں ہے, بلوچستان میں بھی ہے اور بھی جگہوں پہ ہے. اور انہوں نے 2018 میں یہ بات کرنی شروع کی ہے. بہت سے لوگ 2005 سے 2006 سے یہ بات کر رہے ہیں. تو جو آپ نے سوالات کیے تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ جو پی ٹی ایم کی لیڈرشپ ہے اس کو الیکٹرانک میڈیا پر بلایا جائے اور ان سے یہ سوالات کیے جائیں, تاکہ وہ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ میڈیا پہ ہمیں کوریج نہیں ملنے دیتے اور ہم پہ بڑی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, تو جو سوالات آپ نے کیے ہیں ان کو اگر ہم بلائیں اور ان سے پوچھیں تو ان کے پاس جواب ہوگا. کیونکہ جس آپ نے دھرنے کا ذکر کیا اسلام آباد والے پی ٹی ایم کے دھرنے کا پچھلے سال والا, جس میں آپ نے کہا کہ را نے اس کی فنڈنگ کی تھی, تو اس دھرنے میں تو میں بھی گیا تھا اور عمران خان صاحب بھی گئے تھے. جی, اور منظور پشتین صاحب نے ہی مجھے بھی اور عمران خان صاحب کو بلایا تھا, اور ہم تو نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے. پہلا سوال یہ ہے. جی, میں پہلے کا جواب دے دوں, مجھے بھول جائیں گے جواب. دوسرا میں چھوٹا سا ہے, جو آپ نے شروع میں کہا کہ جو نوشہرہ میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا اور آپ انڈیا سے پوچھ رہے ہیں, ذرا بتائیں وہاں پہ کون کون موجود تھا. تو کیا یہ درست ہے کہ وہاں پہ انڈین آرمی چیف بھی موجود تھے؟ جی ٹھیک, تھینک یو حامد میر صاحب. مجھے پتا ہے کہ مسنگ پرسنز کے ساتھ آپ کا ایک دلی لگاؤ ہے, ہمارا بھی اتنا ہی لگاؤ ہے. ہمارا دل نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ مسنگ ہو. جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں. کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. جنگ بڑی رتھلیس ہوتی ہے, اور افواج پاکستان یا جو بھی سیکورٹی کے ادارے ہیں اس کو فرض سمجھ کے لڑتے ہیں. کچھ ذاتی جنگ نہیں ہوتی ان کی. میں نے ایک تو آپ کو ریفرنس دیا کہ مسنگ پرسن صرف وہ نہیں ہیں جو یہ کہتے ہیں. مجھے لسٹ دے دیں, آپ بھی چلے ملتے جلتے ہیں, تو ذرا ٹی ٹی پی کس کہیں کہ اپنے ان لوگوں کی لسٹ دے دیں تاکہ ہم مسنگ پرسن کو کلیئر کر لیں. اور اس پہ کام بھی بہت ہو رہا ہے. پی ٹی ایم کے جلسے میں آپ گئے, پرائم منسٹر صاحب بھی اس وقت پرائم منسٹر نہیں تھے, گئے, تو جانے پہ تو کوئی آپ کو تو نہیں پتا کہ ارینجمنٹ کے لیے پیسے کہاں سے آئے ہیں. آپ کو بھی نہیں پتا. اگر آپ کو پتا ہو تو آپ نہ جاتے. ان کا ایجنڈا تو بالکل اچھا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ان کی جن باتوں کو بنیاد بنا کے یہ شو کر رہے ہیں وہ باتوں تو ہم خود کر رہے ہیں, لیکن جو آج میں نے کوشچن ریز کیے ہیں یہ تو لوگوں کو نہیں پتا. اور یہ میں نے اس لیے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ پلیز ڈونٹ کراس دی لائنز. آپ لائن کراس کریں گے تو ہمیں جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں ان سے بات چیت آپ میڈیا پہ کھل کے ہو سکتی ہے, لیکن پہلے آپ یہ سوشل میڈیا پہ نعرہ بازی کرتے ہیں. ان کی ٹویٹس آپ دیکھیں, آپ ان ایم این ایز کی ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں. کیا کوئی ذمہ دار شخص اس قسم کی بات چیت کر سکتا ہے اپنی فوج کے خلاف؟ پھر آئین ہے, پھر جب ہم آئین کو امپلیمنٹ کریں گے تو پھر لوگ کہیں گے جی کہ دیکھیں یہ تو سختی ہو رہی ہے. یہ جو آپ بات چیت ان کے جواب کی بات کر رہے ہیں, سوال میں نے ان سے پوچھے ہیں, سوالوں کا جواب میں قانونی طریقے سے ہم لیں گے, قانون کے تحت. میڈیا پہ ڈیبیٹ نہیں کرائیں گے. آپ میڈیا پہ ڈیبیٹ, اس پہ بھی میری آپ سے جوابی ریکویسٹ ہے. آج بات لمبی ہو رہی ہے, آج پریس کانفرنس بھی لمبی ہو گئی ہے. میری میڈیا کے تمام اینکر سے بات چیت ہوتی ہے, ان کے میڈیا اونر سے بھی بات ہوتی ہے. آج میں کھل کے عوام کے سامنے آپ سے بات کرتا ہوں. میں نے میڈیا کی تعریف کی ہے اور میں دل سے میڈیا کے ساتھ ہوں. میڈیا نے بہت رول پلے کیا ہے, اس سے بھی بہتر رول ہو سکتا ہے. میں نے ان سب سے بات کی کہ آپ 7 days a week شوز کرتے ہیں, ایک دن مجھے دے دیں. آپ 6 days a week شو کریں, کنٹمپریری کرنٹ ایشو پہ, جس پہ مرضی کریں. آپ 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک 43 نیوز چینلز, اینکرز, گیسٹ, ایک ہی موضوع پہ بات, آپ کوئی بھی لگا لیں. میں نے کہا ایک دن مجھے دے دیں, میں ٹاپک سجیسٹ کرتا ہوں.
उस टॉपिक पे आप बात करें, गेस्ट जो है उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बुलाएं। मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, जुडिशियल रिफॉर्म्स होने थे, आप जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर टॉक शो करें, बुलाएं पुराने चीफ जस्टिस को, उनका एक्सपीरियंस ज़हन में सामने रखें, सजेस्ट करें हुकूमत को कि कैसे जुडिशियल रिफॉर्म्स होने चाहिए। एजुकेशन की मैंने इतनी बात की है, प्लीज आप पुराने एजुकेशन एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उस 1 घंटे में एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें, फाटा की बहाली के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें। आज तक नहीं हुआ। तो मीडिया के, यू आर द मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द स्टेट टुडे। और मैं आपको फिर आज पूरे मीडिया को शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूं, फिर मैं अरसा दूंगा 6 महीने, तो फिर कहेंगे 6 महीने की बात की है। ट्राई करें इसे। प्रॉब्लम तो सबको पता है, 7 बजे से लेकर 12 बजे के टॉक शो में तमाम एक ही प्रॉब्लम, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। सोल्यूशन बताएं ना, इकोनॉमी सीधी करनी है, सोल्यूशन बताएं। और फिर इस एनवायरनमेंट में हर बंदा बोल सकता है, जो रेडी वाला है वो भी बोल सकता है, रिक्शे वाला भी बोल सकता है, तांगे वाला भी बोल सकता है, ब्यूरोक्रेट्स भी बोल सकता है, पॉलिटिशियन भी बोल सकता है। एक आर्मी चीफ है, 40 साल उन्होंने इस मुल्क के लिए एक सिस्टम के अंदर रहते हुए काम किए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही कांट स्पीक। उसका स्पोक्स पर्सन भी यहां खड़ा होता है, तो आपको नहीं पता कि मैं कितना बंधा हुआ बोलता हूं। मेरे पास वो लिबर्टी ऑफ एक्शन नहीं है कि मैं जो दिल में आए मैं रात को 1 बजे उठ के तो बोल दूं। मीडिया इज मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द स्टेट। और मैंने इसको बड़े दिल से एक्नॉलेज किया है कि अगर आप होते 1971 में बताते कि जी पाक फौज ये गलतियां कर रही है, सियासतदान ये गलतियां कर रहे हैं, इंडिया ये गेम कर रहा है, आप हमारे ईयर्स एंड आइज होते तो हम करेक्शन लगाते। आज ये फिर मौका है। प्लीज बी आवर आइज एंड ईयर्स, गाइड अस बेस्ड ऑन योर डिस्कशन, बेस्ड ऑन योर लॉजिक, बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, गाइड अस। ये तो हमें पता है कि लड़ाई हो गई है, ये हमें पता है धमाका हो गया है, ये हमें पता है कि चल रही है गड़बड़, तो उसके ऊपर तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सवालों के जवाब हम उनसे लीगल तरीके से लेंगे, और जब इनकी जुबान सीधी हो जाएगी और जब ये एक्सपोज हो जाएंगे, आप इनको 24/7 टीवी पे रखें। क्या आप ऐसे बंदे को टीवी पे बुलाना शुरू करेंगे जो कहता है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है? उन 6000 शहीद जो हैं जिन्होंने इस जमीन पे अपना खून बिठाया है, उनके पेरेंट्स इनसे पूछ सकते हैं कि हमारे बेटे ने तो जान दिया इस मुल्क के लिए। किस तरीके से आप कह सकते हैं?